بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ اطہاری آج کی ویڈیو کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے پارٹس آف سپیچ کے بارے میں ایک بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کا علم سیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہیں، ان کے ایگزامپلس کیا ہیں اور سنٹینسز میں ان کا استعمال کیا ہے۔ یہ ہمارا پارٹ 1 تھا۔ آج کے ویڈیو میں ہم پارٹس آف سپیچ، جسے ہم نے اس سے سابقہ ویڈیو چیپٹر 7.1 میں سیکھا تھا، یعنی ہم نے سیکھا کہ پارٹس آف سپیچ کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہیں اور سنٹینسز میں ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا لرن کر لینا جب تک کہ اس کے مختلف ہم فنکشنل آسپیکٹس کو نہ سیکھیں نہ کافی ہے۔ لہذا آج کی ویڈیو جو پارٹ 2 ہے، اس میں ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتائیں گے جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اور آپ نے اگر بادیہ نظر میں دیکھنا ہے کہ یہ کون سا پارٹ آف سپیچ ہے، کیا یہ ناؤن ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، ورب ہے یا ایڈورب ہے، تو آپ ان ٹپس کی مدد سے ان کو آسانی سے ازور بھی کر سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اوور ویو کے نام سے یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید اور ہیلپ فل ہوگی، اور انگلش لرننگ میں آپ کی صلاحیتوں کو اور اجاگر کرنے کے لیے یہ بڑی یوزفل ہے، مفید ہے۔ آئیے بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے بارے میں معلومات حاصل بھی کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے بھی ہیں، تاکہ یہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں ہماری مدد بھی کر سکے اور معاون بھی ہو۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جی عزیز طلباء طالبات، گرامیٹیکل آسپیکٹ کے چیپٹر 7 اور اس میں پارٹ آف سپیچ کے اوور ویو، یعنی آج کی ویڈیو جو پچھلی کے پارٹ 1 کے ساتھ جڑی ہوئی پارٹ 2 ہے، اس میں ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف مین پارٹس آف سپیچ یعنی ناؤن، ایڈجیکٹو، ورب اور ایڈورب کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم ان کو کس طرح سے آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ آئیے 1 بائی 1 ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور چند ٹپس سیکھتے ہیں۔ A few tips for identification، چند ایسے قواعد و ضوابط یا اصول سیکھتے ہیں یا ایسی ہدایت حاصل کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں جس سے ہمیں آسانی سے شناخت ہو سکے کہ کوئی دیا گیا لفظ ان میں سے کس پارٹ آف سپیچ کے متعلق ہے یا اس کی شناخت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ناؤن کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ناؤن یعنی کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اس کی آپ جانتے ہیں 5 کائنڈس ہیں، ٹائپس ہیں، اور ان کی شناخت کیسے ہے 1 بائی 1 ہم سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں MENT مینٹ آئے۔ میں پھر دہراتا ہوں، ایسے تمام ورڈز، اینڈنگ ورڈ MENT جس کے آخر میں مینٹ آئے، MENT آئے، وہ یقیناً ناؤن ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ایڈورٹیزمنٹ، یہ مینٹ اس کے آخر میں آ گیا۔ انجوائمنٹ، گورنمنٹ، ڈپارٹمنٹ، انٹرٹینمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، ریپلیسمنٹ، امپروومنٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو جن کے آخر میں مینٹ آئے گا وہ یقیناً ناؤن ہوں گے۔ ایگزامپل 2 میں ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں ION، میں پھر دہراتا ہوں، words ending ION will be the nouns۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورڈ NATION، نیشن، تو نیشن ناؤن ہے، ریلیشن ناؤن ہے، فارمیشن ناؤن ہے، ووکیشن ناؤن، ویکیشن ناؤن، ایموشن، پرموشن، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن، اور اسی طرح باقی تمام جیسے پورشن اینڈ سچویشن اینڈ ایڈیشن۔ ان تمام ورڈز کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں ION استعمال ہوا اور یہ ناؤن ہیں۔ نمبر 3 پہ all the words ending NESS، وہ تمام الفاظ جو NESS پہ اختتام پذیر ہوتے ہیں وہ یقینی طور پہ ناؤن ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کائنڈنیس، نیس آخر میں آیا، ناؤن بن گیا۔ سافٹنیس، برائٹنیس، کلرفلنیس، کیئرلیسنیس، بزنس، ویکنیس، شارپنیس، بلائنڈنیس، اور اسی طرح گڈنیس، ہارنیس، سدانا کسی چیز کو، تو یہ سارے ناؤن ہیں جو
اپنی آئیڈینٹی دکھا رہے ہیں کہ جن کے آخر میں NESS آئے. ناؤن کی ایک اور کیٹیگری ہے جو ITY سے اینڈنگ ہے، جس کی ITY. مثال کے طور پہ کمیونٹی میں آپ دیکھیں آخر میں ITY، کوالٹی میں ITY، کوانٹٹی ITY آخر میں، آئیڈینٹی ITY. اسی طرح آپ تمام الفاظ کو دیکھ رہے ہیں جو اس کیٹیگری میں یہاں ذکر کیے گئے ہیں، سب کے آخر میں یہ ITY، جیسے پاسبلٹی، کیپیسٹی، اویسٹی، موٹاپن ہونا، موٹاپا وغیرہ وغیرہ. ناؤن کی اسم کی ایک اور کیٹیگری جس کے آخر میں ER استعمال ہو وہ بھی یقینی طور پہ ناؤن ہے. ٹیچر، پلیئر، فارمر، پینٹر، کلر، لائر، ڈرائیور، سنیچر چھیننے والا، کیچر، سیٹر، میکر اعلیٰ ازل کے آس، بردر، فادر، فائبر، جینڈر، اور اسی طرح ہیمر اینڈ ٹمبر وغیرہ. یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں ER استعمال ہوا، اس لیے یہ بھی ناؤن کی کیٹیگری کے الفاظ ہیں. نیکسٹ ون ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں IAN ہو، میں دہراتا ہوں، اگر کسی ورڈ کے آخر میں IAN ہو تو یہ ورڈ بھی ناؤن ہوگا. جیسے ایجپشین، مصر کا رہنے والا، IAN آخر پہ ہے. پالیٹیشین، سیاستدان، ناؤن ہے، IAN آخر میں ہے. میوزیشین، موسیقار، IAN آخر میں ہے. کامیڈین، مسخرہ، کامیڈی کرنے والا، ہنسانے والا. اسی طرح میجیشین، فزیشین، ہسٹورین، ٹریجیڈین، ڈائٹیشین، لائبریرین، ٹیکنیشین، گارڈین، سیولین اینڈ میریڈین اینڈ یوٹوپین. یوٹوپین خیالی جنت میں رہنے والا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ IAN سے سٹارٹ ہونے والے کے آخر میں آنے والے ایسے الفاظ جن کے آخر میں IAN آئے وہ ناؤن ہوتے ہیں. یہ چند ایک بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں جن کو ہم نے کیٹیگرائز کیا علیحدہ سے آپ کے لیے. ان کو ہم نے اس طرح سے ترتیب دیا کہ آپ ان کو آسانی سے پہچان جائیں کہ ناؤن کی یہ کلاسیں ہیں. اگرچہ ناؤن کے لاکھوں لفظ ہیں، ہر لفظ جو کسی چیز، شخص، جگہ کا نام ہو یا آئیڈیا ہو وہ یقیناً ناؤن ہوتا ہے. تو ان میں سے ہم نے چند ایک کو یہاں کلاسیفائی کیا ہے. اب ہم اسی طرح چند ایک ٹپس دیتے ہیں ایجیکٹیوز کے لیے کہ ایجیکٹیوز کے عام شناخت میں ٹپس میں کون سے الفاظ ایجیکٹیو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں ABLE ہو، ورڈ کے آخر میں ورڈ اینڈنگ ABLE. مثال کے طور پر ایکسیپٹیبل، قابل قبول، اوائڈیبل، جیسے بچا جا سکے، کنسیڈریبل، انجوائیبل، فیشنیبل، پریونٹیبل، اور اسی طرح میزریبل، نوٹسیبل، انکمفرٹیبل اینڈ ایٹیبل، کھانے کے قابل. تو جس ورڈ کے آخر میں ABL ہو کبھی امکان ہے کہ وہ ایجیکٹیو ہوگا. اس طرح IBLE ایک اور کیٹیگری ہے ایجیکٹیو کی، اس میں صفت کی. جیسے آپ دیکھتے ہیں آڈیبل، IBLE جو سنائی دے سکے، کمپیٹیبل، کریڈیبل، قابل یقین، ایڈیبل، کھانے کے قابل، ایلیجیبل، اہل. اسی طرح فیزیبل، ہاریبل، انوینسیبل، لیجیبل، نیگلیجیبل، اور آگے اسی طرح مسیبل، انکریڈیبل، ایکسپریسیبل. تمام کے آخر میں ان کی اینڈنگ IBLE ہے، اس لیے یہ ایجیکٹیو ہیں. نیکسٹ ایگزامپل میں وہ تمام الفاظ جو IVE سے اینڈنگ ہو رہی ہے، جن کی ایسے الفاظ جو IVE کے ساتھ اختتام پذیر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اٹریکٹیو، کنزیکٹیو، کورسیو، ڈسٹرکٹیو، ایکسٹینسیو، پاسیو، ونڈیکیٹو، ایکٹیو، ایفیکٹیو، الائیو، ایکسپانسیو، کریٹیو، ایجیکٹیو، ایڈکٹیو وغیرہ وغیرہ، اور ایکسپلوسیو، اگریسیو، فیگوریٹیو، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ تمام الفاظ جو IVE کی اینڈنگ سے لکھے جاتے ہیں وہ یقیناً ایجیکٹیو ہیں. اس کی اگلی قسم ہے جس کے آخر میں IC ہو. IC ending, the words ending with IC are also adjectives. For example, athletic, energetic, prophetic, پیغمبرانہ، scientific, سائنسی، graphic, economic, historic, optimistic، اور اسی طرح اور آپ گنتے جائیں گے، domestic, electric,
academic, fantastic, linguistic, tragic, specific, etc. etc. تو یہ الفاظ تھے جو اپنی ان اینڈنگ کی وجہ سے ہم وہ کیٹیگری میں آتے ہیں جسے ایجیکٹو کی کیٹیگری کہتے ہیں. اسی طرح ایجیکٹو کے دیگر جو ہمارے پاس اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے ان میں اے ایل جن ورڈز کے آخر میں آئے گا وہ ایجیکٹیوز ہوں گے. مثال کے طور پر لیریکل جیسے موسیقیت ہو، ہسٹوریکل تاریخی ہو، سی اے ایل آخر میں آ رہا ہے، اکنامیکل جس میں جو معاشی طور پہ فائدہ مند ہو، اے ایل آخر میں، سائیکولوجیکل، کرونولوجیکل کسی ایک ترتیب کے ساتھ، آئیڈیولوجیکل، لاجیکل، فزیکل، اسپرچول، بینیفیشل، کنڈیشنل، ٹیکنیکل وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح پولیٹیکل، بایولوجیکل، میتھیکل اینڈ ریڈیکل ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ تمام ورڈ جو اے ایل کی اینڈنگ کے ساتھ ہے، یعنی ورڈ کے آخر میں اے ایل استعمال ہو رہا ہے، یہ تمام ورڈز بھی ایجیکٹو کی کیٹیگری میں ہیں. یہاں تک آپ نے جنرل ایجیکٹوز کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کی. کچھ ایجیکٹوز ایسے ہیں جو اسپیشل ایجیکٹو ہیں، حقیقت میں یہ ایجیکٹو تھے نہیں، انہیں پاسٹ پارٹیسیپلز کہتے ہیں. یہ ورب کی تھرڈ فارم جیسے ہیں. یہ تھرڈ فارم ہی کو جب ہم بطور ایجیکٹو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت انہیں ایجیکٹوز کہتے ہیں. جب یہ ٹینسز میں استعمال ہوتے ہیں تھرڈ فارم تو اس کے بعد ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ بطور ایجیکٹو استعمال ہوتے ہیں تو یہ کسی نون کو کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم جیسے کہتے ہیں فٹیگڈ مین، تھکا ہوا آدمی، تو فٹیگڈ جو ہے یہ پاسٹ پارٹیسیپل ہے اور مین کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم اس کو یہاں پہ بطور ایجیکٹو استعمال کریں گے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کنفیوزڈ مین، کنفیوزڈ پرسن، جیسے ہم کہتے ہیں چارمڈ سچویشن، جیسے ہم کہتے ہیں ڈسگسٹڈ سچویشن، ایسی چیز جیسے ہمیں نفرت ہو تو یہ ڈسگسٹڈ جو ہے یہ ورب کی تیسری فارم ہے، لیکن بطور ایجیکٹو بھی استعمال ہوتی ہے، لہذا اس وقت اس کو پاسٹ پارٹیسیپل کا نام دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں الارمڈ، ایگریویٹڈ، امیوزڈ، انوائڈ ناراض کرنے والی، اسٹونشڈ، کیپٹیویٹڈ، چیلنجڈ، چارمڈ، کنفیوزڈ، کنونسڈ، ڈپریسڈ، ڈس اپوائنٹڈ، اور اسی طرح کی لمبی لسٹ ہے جس میں سے ہم دیکھتے ہیں شرنکن، چکڑنا، سنکن، سٹرائکن، سرپرائزڈ، حیران ہونا، تھریٹنڈ، ٹائرڈ، ٹچڈ، ٹربلڈ، سیٹلڈ اور وریڈ. یہ اسپیشل ایجیکٹو ہیں جو پاسٹ پارٹیسپل ہیں اور بطور ایجیکٹو نون کو کوالیفائی کرتے ہیں. ان کی ایک اور کائنڈ ہے جسے ہم پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں اور یہ بھی نون کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگنے سے بنتا ہے. اگر یہ کنٹینیوس ٹینسز میں استعمال ہو تو یہ ورب ہیں، لیکن جب یہ نون کے ساتھ استعمال ہوں اور کسی ٹینس میں نہ آئیں، زمانے کو ظاہر نہ کریں، تو اس وقت یہ پریزنٹ پارٹیسیپل ہیں اور ان کا اسٹیٹس بطور ایجیکٹو استعمال ہوگا. الارمنگ، جیسے ہم کہتے ہیں ویری الارمنگ سچویشن، تو سچویشن کو الارمنگ کوالیفائی کر رہا ہے نون کو، لہذا یہ ایجیکٹو ہے. ایگریویٹنگ، امیوزنگ، انوائنگ ناراض کرنے والا، اسٹونشنگ حیران کرنے والا، بورنگ ویری بورنگ لیسن، جیسے اگر ہم کہیں کیپٹیویٹنگ مسحور کر دینے والا، سحر کرنے والا، بہت ہی اچھا لگنے والا، چیلنجنگ سچویشنز، چارمنگ، کنفرنٹنگ، اور اس طرح ایک لمبی لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کی بک کے اندر یہ سارے ورڈز اسی طرح موجود ہیں، ہم صرف آپ کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ یہ ورڈز ہیں جیسے ٹیریفائنگ، تھریٹننگ، تھرلنگ، ٹچنگ، ٹربلنگ، ورینگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ تمام پریزنٹ پارٹیسپل ہیں جو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگ کے پریزنٹ پارٹیسپل پل بنے اور بطور ایجیکٹو صفت کے طور پہ کسی نون کو جب کوالیفائی کریں گے تو ایجیکٹو کہلائیں گے، اور جب کسی زمانہ کے لیے استعمال ہوں گے ہیلپنگ ورب کے ساتھ تو اس وقت یہ ورب کہلاتے ہیں. آئیے نیکسٹ کلاس کی طرف جاتے ہیں. یہ ان کو ایڈورب کہتے ہیں. ایڈورب ایسے الفاظ ہیں جو کسی ورب کے ایکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں یا کسی ایجیکٹو کو مزید فردر کوالیفائی کرتے ہیں یا کسی اور ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں. ان میں جو ان کی بہت ہی مشہور قسم ہے
جو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے انتہائی بالکل واضح ہے، ایل وائی جن ورڈ کے آخر میں آئے گا وہ ایڈورب ہوں گے، جیسے کلیئرلی، سافٹلی، سلولی، کوئکلی، امیجیٹلی، فریکوینٹلی، پولائٹلی، شارپلی اور اسی طرح بے شمار، اور میڈلی، اوبویسلی اینڈ وارملی، یہ تمام کے تمام ورڈز جن کے آخر میں ایل وائی استعمال ہو یہ ایڈوربز ہیں، اور یہ کسی ورب کو یا کسی اور ایڈجیکٹو کو یا ایڈورب کو کوالیفائی کرتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس از پارٹ آف اسپیچ از ورب، یعنی فعل، یعنی ایکشن ورڈ، جو ہماری ایکٹیویٹی کو، جو ایکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے آخر میں ISE استعمال ہو، جیسے ایڈورٹائز، ایڈوائز، ارائز، کمپرائز، کمپرومائز، ڈسگائز بیروح بدلنا، انٹرپرائز، ایکسرسائز، ریوائز، سپروائز، سرپرائز، پریز، ریئلائز ایٹسٹرا۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے اینڈنگ ود ATE، جس کے آخر میں AT آئے، جیسے ایکٹیویٹ، کیلکولیٹ، سرکولیٹ، کیپٹیویٹ ساہر کرنا، ڈیڈیکیٹ وقف کرنا، ڈیبیٹ بحث کرنا، ڈیکوریٹ، ایجوکیٹ، ایلیبوریٹ، ایلیویٹ بڑھا دینا، فارمولیٹ بنانا، فیسیلیٹیٹ سہولت بہم پہنچانا، جنریٹ، ہیٹ، امیٹیٹ وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے اور، وائبریٹ، ونڈیکیٹ، وائلیٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ یہ وہ تمام ورڈس جن کی اینڈنگ ATE سے ہو وہ ان کی کلاس ہے ورب۔ مزید یہ کہ وہ تمام ورڈ جو EN سے اینڈنگ جن کی ہوتی ہو، جن کے آخر میں EN آئے، ہیپن، اوپن، لسن، سٹرینتھن مضبوط کرنا، تھریٹن دھمکی دینا، ٹائٹن مضبوط کرنا، فرائٹن خوفزدہ کرنا، ویکن کمزور کرنا، وائڈن وسیع کرنا، سوفن، براڈن، لیسن کم کرنا، ہارڈن ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اینڈ ری اوپن، شارپن، ڈیپن گہرا کرنا، لائٹن ہلکا کرنا، اینڈ برائٹن ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ یہ تمام الفاظ ورب کی کیٹیگری میں استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ ورب کے اپنے بے شمار الفاظ ہیں جو اس طرح سے اینڈنگ ان کی نہیں ہے، بے شمار ایسے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں گو، کم، لسن، ایٹ، ڈرنک، یہ تمام وربز ہیں، لیکن ہم صرف ان امپورٹنٹ کیٹیگریز کی بات کر رہے ہیں جو ایک جیسے ہیں، اور آپ کو یہ ٹپس دے رہے ہیں کہ ان کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ ورب کی شناخت کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، آج کی اس ویڈیو میں جو 7th چیپٹر کا پارٹ 2 تھا، اس میں ہم نے اوور ویو لیا، اور اس اوور ویو میں ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کے کچھ ٹپس سیکھے ہیں کہ کس طرح سے ناؤن، ایڈجیکٹو، ورب اور ایڈورب کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ اس میں سے چند امپورٹنٹ ایریاز تھے جن کے بارے میں ہم نے ٹپس کو جانا اور آپ تک پہنچایا، اور آپ نے سیکھا کہ کس طرح سے اینڈنگ سے ہم فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ناؤن ہے، ورب ہے، ایڈجیکٹو ہے یا ایڈورب ہے۔ تو یہ اینڈنگ سے اندازہ لگانا اور فوری طور پر اس کے نتیجے پہ پہنچنا کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، یہ آپ کی ایکسٹرا مہارت ہوگی جو پارٹ 1 میں اس کے ڈیفینیشن، فنکشنز اور سنٹینسز میں اس کے استعمال سے آپ نے سیکھی تھی۔ یہ اس کو مزید پالش کر دے گا اور آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اور بہتر ہو جائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہاں سے جتنا آپ نے سیکھا ہے ان میں سے مزید ایکسرسائزز کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس میں کنورجن بھی آئے گی کہ ناؤن سے ایڈورب کیسے بنانا ہے، یا ناؤن سے آپ نے ایڈجیکٹو کیسے بنانا ہے، یا ایڈجیکٹو سے ایڈورب کیسے بنانا ہے۔ تو یہ تبدیلی ایک لفظ کے آگے مختلف شیپس میں، پارٹس آف اسپیچ میں تبدیلی آئے گی۔ اگلی ویڈیو کا ہمارا اہم حصہ ہوگا۔ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ طارق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔